أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. صدق اللہ العظیم. سورہ النجم آیت نمبر 26 اور 27 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر شفاعت کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے. مکہ کے قریش کہتے تھے کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ انہیں اپنا معبود بناتے تھے، یہ ہماری سفارش کریں گے، اللہ کے حضور ہمیں چھڑا لیں گے. اللہ فرماتا ہے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں. لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی. الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضى، جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے دے جس کے لیے وہ کوئی عرض داشت سننا پسند کرے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں ہماری سفارش کریں. اللہ فرماتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے دربار میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اور سفارش بھی اسی کی کر سکے گا لمن یشاء ویرضى، جسے اللہ سفارش کی اجازت دینا چاہے گا، جس کے لیے پسند کرے گا. وما لهم به من علم، انہیں اس کا کوئی علم حاصل نہیں. ان یتبعون الا الظن، وہ محض گمان کی اتباع کر رہے ہیں. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. اعرض عمن تولى عن ذکرنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص سے اعراض کر دیں جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے. ولم یرید الا الحیات الدنیا، اور صرف دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے. یعنی جو لوگ دنیا کی زندگی کے اندر غرق ہیں، آخرت کو سنوارنا نہیں چاہتے، اللہ کے احکامات سے اعراض کر رہے ہیں. اللہ مدد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے اعراض کریں. ذالک مبلغهم من العلم، ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یہ بات آپ کا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے. وهو اعلم بمن اهتدى، اور وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے جو ہدایت کے راستے. ہم بھی اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم نے دنیا کو تو اپنا مقصد حیات نہیں بنا لیا. ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، چلنا اور پھرنا صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے تو نہیں. ایسا بھی نہیں کہ ہم اپنے مقصد حیات کو فراموش کر چکے ہیں، جو کہ ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے میدان عمل میں لایا گیا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لانا ہے. اگر ہم اپنے مقصد حیات کو پورا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت کے باغوں میں داخل کرائے گا. اگر اس کو پورا کرنے سے قاصر ہیں، عاری ہیں اور دنیا ہی کو ہم نے مقصد حیات بنا لیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پھر ہمارا ٹھکانہ جو ہے جہنم کی آگ میں بن جائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے ہی اطاعت، اپنے بندے غلامی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.